اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن پہلے ہم نے مقاصد پڑھے تھے رمضان کے الحمدللہ، اور کل ہم نے اس میں سے پہلے مقصد کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ جو مقصد تھا وہ قرآن کا نزول اور اس کی خوشی منانا، اس میں شکر گزاری کرنا اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے مقصد کے بارے میں تھوڑی سی ڈیپر بات کریں گے، اور وہ ہے تقوی کا حصول۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ایکسپلین کیا ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں، تو اس کا اینڈ اسی طرح ہے کہ لعلکم تتقون، جس کا مطلب ہے کہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یعنی یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، ہمیں اس مہینے سے نکلنا ہے زیادہ متقی بن کر، جو ہمارا پہلا لیول تھا اس سے زیادہ۔ تو پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت۔ یہ کمبینیشن ہے ان دونوں چیزوں کا۔ اور خوف یہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے انسان اسپائڈر یا اسنیک وغیرہ سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف ہے کہ اللہ کو ہم ناراض نہ کر دیں، اور یہ محبت کے ساتھ مل کر خوف ہے کہ جس طرح سے ایک چھوٹے بچے کو بھی اپنے ماں باپ کو خوش کر کے خوشی ہوتی ہے، ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے اسے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو تقوی کو کیسے حاصل کیا جائے؟ تقوی کو ایک سٹارٹ میں آپ پہلے سوچیں کہ ایک سیڑھی جیسے لیڈر ہوتی ہے نا، اس کو آپ اپنی سیڑھی سمجھیں۔ ہر ایک کی اپنی انڈیویجول انفرادی پرسنل سیڑھی ہے، اس کو کلائم کرنا ہے۔ اور یہ سوچئے کہ اگر میں رمضان کے مہینے میں ہوں اور ابھی میں کرنٹلی دوسرے یا تیسرے سٹیپ پر ہوں، تو مجھے اس سے اور اوپر جانا ہے، کیونکہ یہی میرے رب نے مجھے کہا ہے قرآن میں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں سے تم نکلو تو لعلکم تتقون۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں اوپر جانا ہے تو آپ نے آس پاس یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ تو باقی سب بھی کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو چیزیں دنیا میں نارملائز ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو تقوی حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنے راستے پر کانسنٹریٹ کرنا ہوگا۔ جیسے کہ آپ اگزامپل لیجئے کہ کوئی ڈائبٹک انسان ہے جس کو بیماری ہے، یا کسی کو کوئی اور بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا کسی کو الرجی ہے، تو وہ انسان کیا کرتے ہیں؟ تو وہ دوائی بھی لیتے ہیں، لیکن جب کھا رہے ہوتے ہیں تو پرہیز بھی کرتے ہیں۔ اور ایک ڈائبٹک شخص یہ نہیں کہ سوچے گا کہ اچھا باقی لوگ بھی حلوے کھا رہے ہیں، ڈیزرٹس کھا رہے ہیں تو میں بھی اسی اماؤنٹ میں کھاؤں۔ اور اسی طرح جس کو الرجی ہوگی وہ بھی میک شور کرے گا، کسی کے گھر پہ جائے گا، کہے گا اس کیک کے اندر کوئی نٹس وغیرہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی سب تو کھا رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے جو مریض جس چیز کا ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کو ہی مشکل ہوگی، وہی زیادہ بیمار ہوگا، اسی کو ایمرجنسی روم میں جانا پڑ جائے گا، تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور پرہیزگاری ہی تقوی کا دوسرا نام ہے، اپنے آپ کو کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ واو قاف یا سے ہے۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام کی لائف میں سے ایک بہت پیاری سٹوری ہے کہ ایک بار سارے صحابہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ تقوی کیا ہے اور اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور یاد رہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہائی سٹیٹس دیا تھا قرآن کی سمجھ بوجھ کے بارے میں۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے تقوی کو، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے جہاں پہ بہت جھاڑیاں ہوں اور بہت باریک سا راستہ ہو اور مشکل ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں یا کیسے گزرے تھے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے میک شور کیا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لوں اور اپنے آپ کو ایسے سنبھال کے باڈی کو ایسے ٹرن وغیرہ کر کے نکالوں تاکہ مجھے کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، اور میں بہت دھیان سے گزر رہا تھا کہ کوئی سانپ وغیرہ نہ آ جائے آگے سے۔ تو ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے، یعنی اللہ کے لیے زندگی ہمیں اس طرح گزارنی ہے کہ ہر مومنٹ میں ہم اس طریقے سے گزرے کہ جیسے ایک تنگ راستے سے گزر رہے، اور کوئی چیز چبھ نہ جائے، کوئی غلط نہ فیصلہ ہو جائے۔ ہر فیصلے میں ہمیں سوچنا ہے کہ کیا میرا یہ فیصلہ مجھے رب سے قریب کرتا ہے یا دور کرتا ہے؟ کیا میں اپنے رب سے جڑ رہی ہوں؟ کیا میں رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہی یہ کام کر کے؟ کیا میں حلال اور حرام کو غلط ملت تو نہیں کر رہی جس بیکاز باقی سب لوگ کر رہے ہیں تو میں اسی روش میں تو نہیں چل رہی ہوں؟ کیا میں ڈسٹریکٹڈ تو نہیں ہوں؟
یعنی دھیان اتنا ہونا چاہیے کہ بالکل ایسے بے سدھ ہو کے گھوم کے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا، یا اپنے فون میں ڈسٹریکٹڈ ہیں یا دنیا کی خوبصورتیوں میں. بہت دھیان، کیئرفل، ہر وقت شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کو متقی ہونا کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین.